جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا نہیں چاہیے، ان کی عظمت گھٹانا نہیں چاہیے۔ اور ایک دوسرا ہے، دوسروں کی مدد شوق سے کیجیے، دوسروں کی مدد شوق سے کیجیے، دوسروں کی مدد شوق سے کیجیے، لیکن اس کو بتانا نہیں چاہیے، لیکن اس کو بتانا نہیں چاہیے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا نہیں چاہیے۔ اور ایک ماں باپ کے اوپر ہے، آج کل کے نوجوانوں کو میری طرف سے یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا نہیں چاہیے، ان کے دل کو دکھانا نہیں چاہیے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دوسروں کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم المرتبت شخصیات ہمارے اور آپ کے پیارے اللہ کے دلارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، آج آپ لوگ زندہ دل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جوان رکھے، آمین بولو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام صاف صاف اپنے قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں تجھے صاف اور سیدھی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، ڈائریکٹ اللہ کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور جنت کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت حاصل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے والا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، اور پھر ہمارے نبی کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کے تابعی، آپ کے تبع تابعی، بزرگان دین، اولیاء کرام، امام، علماء، متقین، مجاہدین، مفسرین، یہ سارے لوگوں کا ایک ہی جستجو، ایک ہی طلب اور ایک ہی مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ ان کا مقصد یہی تھا، رات رات بھر جاگ کر عبادت کرنا، رات رات بھر قرآن پڑھنا، رات رات بھر اللہ اللہ کرنا، اور چھپ چھپ کر کے صدقہ کرنا، ظاہری طور پر زکات نکالنا، یہ ساری چیزوں کا مقصد یہی تھا ان کا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ ہم لوگوں کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم
سے راضی ہو جائے اور جنت میں جگہ دے دے. آمین بولو بھائی. تو بہرکیف محترم دوستو، میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے چرواہے کا ذکر کیا تھا، ایک ایسے مزدور کا ذکر کیا تھا، ایک ایسے بدو کا ذکر کیا تھا جس کے بدن سے پسینے آتے تھے اور وہ پسینے کا بدبو ایسا خطرناک تھا محترم دوستو، اور ایسا میلا کچیلا چرواہا محترم دوستو، اس کا ذکر کیا تھا کہ اتنا میلا ہونے کے باوجود، اس کے پسینے بدبودار ہونے کے باوجود، آخر اللہ کو ایسا کون سا عمل اس کا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکندر کا مقدر بنا دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیا. آخر ایسا کون سا عمل تھا اس چرواہے کا کہ محترم دوستو، آئیے اس چرواہے کے زندگی پر تھوڑا نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ چرواہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس آتا ہے، صحابہ کرام کو مصروف عمل دیکھتا ہے. کوئی تو عربی سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی صحابی تو کھانا پکانے میں لگا ہوا ہے، اور کچھ صحابہ کرام تو جنگی مشق کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ شخص دور سے دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں، ان کے اوپر کوئی مالک نہیں، لیکن یہ لوگ اپنے کاموں کے اندر ایسا دھن سے لگے ہوئے ہیں اور ایسا محنت کر رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں. آخر ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ اتنا بڑا قافلہ یہاں پر آ کے پڑا ہوا ہے؟ بہرکیف وہ چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آہستہ 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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خیمے کے پاس آتا ہے اور صحابہ کرام سے پوچھتا ہے، بھائی تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہاں پر تم لوگوں کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم لوگ اس تحریک سے کرنا کیا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اے بکری چرواہے، تم ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ ہم تو آقا کے غلام ہیں، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم تو ان کے کلمے کا طوق اور غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال چکے ہیں. میرا آقا، میرا پیغمبر، ہمارا نبی جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں. اگر ہمارا نبی ہمیں اشارہ کر دے کہ اے میرے یارو، تم اپنی جان کو اپنے آپ سے ہلاک کر دو، اپنی وجود کو ایک دریا میں ڈال دو، تو اے چرواہے، ہم وہ دیوانے ہیں، ہم وہ مستانے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارہ پر اپنے آپ کو دریا میں ڈالنے تیار ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جان گنوانے تیار ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو نبی کے اشارے پر کام کرتے ہیں. وہ چرواہا کہنے لگا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم تمہارے آقا سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے سردار سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں تم اپنے سردار کے پاس لے چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. محترم دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، عزت اور تکریم کے ساتھ اس خیمے کے پاس لے کے گئے جو ایک چھوٹا سا خیمہ بنا ہوا تھا، ایک جھوپڑی بنا ہوا تھا، جس جھوپڑی کی بنیاد کھجور کے تنوں سے اور کھجور کے پتوں سے تھا. اس میں کون آرام فرما ہے؟ جس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو چمکایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے. وہ سارے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ تو مزمل ہے، وہ تو طٰہٰ ہے، وہ تو شمس الضحیٰ ہے، وہ تو بدر الدجیٰ ہے، وہ تو قمر الاولیٰ ہے، وہ تو خیر الورا ہے، اور اسی کے طفیل میں ہم نے ساری کائنات کو بنایا ہے. محترم دوستو، اس کھجور کے خیمے کے اندر، کھجور کا پتوں کا بنا ہوا خیمہ، اس میں ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے دلارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. صحابہ کرام اس چرواہے کو لے کر کے جاتے ہیں، خیمہ کے پاس ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس خیمے کے اندر، اس خیمے کے اندر ہمارا سردار، ہمارا پیغمبر، ہم سب کے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. وہ چرواہا کہتا ہے، بھائی تم لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہو میرا؟ میں تمہارے غلام سے ملنے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں، اس سردار سے ملنے آیا ہوں جس کے چرچے میں نے بہت سنے ہیں، جو آسمان کی باتیں سناتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، جو زمین پر بیٹھ کر کے قسم کھا لے تو اللہ اس کے قسموں کو پورا کر دیتا ہے. تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے آئے ہو؟ اپنے سردار کے پاس لے کے چلو. صحابہ کرام کہنے لگے، اے چرواہے،
ہم لوگ تم سے مذاق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس خیمے کے اندر دو جہاں کا آقا کملی والا محمد رسول اللہ آرام فرمائے۔ محترم دوستو، وہ چرواہا غیر یقینی طور پر جب اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ چرواہا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جس چٹائی پر دو جہاں کا کملی والا محمد رسول اللہ آرام فرما ہے، اس چٹائی پر ایک بستر بھی نہیں ہے، اور اس چٹائی پر بستر بھی نہیں ہے، وہاں اس کے تکیہ بھی نہیں ہے، کملی والے اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج ہمارے گھروں کو ہم دیکھیں، ہمارا پارکنگ الگ ہوتا ہے، نہانے کے لیے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں، ہمارے باتھ روم کے ٹائلس ایسے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور آج کے مسلمان مسجدوں کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد کیسی رکھی تھی؟ کھجور کے تنے تھے، کھجور کے پلر تھے، اور چھت کھجور کا پتا تھا، اس زمین پر فرش نہیں تھا، اس زمین پر قالین بچھے ہوئے نہیں تھے، صحابہ کرام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، اس زمین پر سجدہ کرتے تھے، تو محترم دوستو اس سجدے کا رشک فرشتے کرتے تھے، اللہ فخر کرتا تھا، دیکھو میرے یار، دیکھو میرے جانثار اور نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے ایسے سجدے کرتے ہیں کہ اس سجدے پر مجھے فخر آتا ہے، فرشتے فخر کرتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں قالین ہے، آج ہماری مسجدیں پکی ہے محترم دوستو، لیکن آج ہمارا ایک بھی سجدہ ایسا اثردار نہیں ہے محترم دوستو۔ اسی لیے تو زمین ڈھونڈتی ہے نمازی کہاں ہے، اور کعبہ ڈھونڈتا ہے وہ حاجی کہاں ہے۔ اثر ضرور اس بات کی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ویسے سجدے کی ضرورت ہے اور ویسے نماز کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف وہ چرواہا جب دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا بھی چھت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے ہیں تو چھت آپ کے سر پر لگ جاتا ہے، اتنا مختصر سا خیمہ ہے محترم دوستو۔ ہماری اور آپ کی روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی بغل میں سو رہی ہیں۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ پیروں کو اشارہ کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پیر کو سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں۔ اتنا مختصر سا گھر، اتنا مختصر سا خیمہ، اتنا مختصر سا جھوپڑی کے اندر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، جس کے طفیل میں عرب بنا، عجم بنا، بہت پوری دنیا بنی محترم دوستو، وہ کملی والا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے جگہ پر زندگی گزار کر اپنی امت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اصلی ٹھکانہ آخرت کی منزل ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو۔ لیکن آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، اور قیامت کو بھول چکے ہیں، قبر کو بھول چکے ہیں، حشر کو بھول چکے ہیں، اور پوری زندگی محترم دوستو آج ہم اور آپ زندگی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر حشر کی توفیق نصیب فرمائے، یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، وہ چرواہا تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے اندر ویسا خیمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر بھی ایسی خیمہ تھا، جسے آج مسجد نبوی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسجد میں وقت گزارتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کے دکھوں کو سنتے تھے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ جب رات ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیمہ کے اندر تشریف لے جاتے، اگر گھر کے اندر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر کچھ نہ ہوتا کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر کے سو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے
عالم مجھے آدھی رات میں اٹھنے کی توفیق دے دینا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات سے رات میں جب عبادت کرنے بیٹھتے تھے، رکوع میں اگر چلے گئے تو پوری رات رکوع میں، اگر قیام کرتے تھے تو پوری رات قیام میں، سجدہ کرتے تھے تو پوری رات سجدے میں، اللہ کو کہنا پڑا، مجبور ہو کر کہنا پڑا، اے میرے محبوب آپ اتنی عبادت مت کیجئے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے محبوب آپ اتنی لمبا سجدہ مت کیجئے، آپ کے لیے تو سونا بھی عبادت ہے اور آپ کے لیے عبادت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے۔ بارے محترم دوستو، اس چرواہے کا قصہ بتاؤں، وقت نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پھر اور ایک جمعہ کھینچنا پڑے گا، اور ایک جمعہ بتانا پڑے گا، تب وہ چرواہے کا مکمل قصہ بیان ہوگا۔ بارے وہ چرواہا غیر یقینی طور پر داخل ہوتا ہے، دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا یا سیدی، آئیے آئیے، اے میرے بھائی آئیے۔ جب وہ چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، وہ چرواہا پوچھتا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ آپ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ آسمان کی باتیں بتانے والے ہیں، آپ غیب کی خبریں دینے والے ہیں، آپ تو شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ، آپ کے طفیل میں تو اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن میں آپ سے اس لیے آیا ہوں کہ آپ یہاں پر اتنے بڑے قافلہ لے کر کے جو آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اس لڑائی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ اس لڑائی میں لڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے یار، آپ کے صحابہ جان توڑ محنت کر رہے ہیں، یہ محنت کا کیا صلہ ملے گا، اس محنت کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دائی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، مبشر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، دائی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، فوراً آپ کی زبان سے ایک آواز نکلتی ہے، کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تھا کہ دین کی دعوت دو، اللہ کی وحدانیت پہنچاؤ، اسی کام کو لے کر کے میں بھی آیا ہوں۔ اے میرے یار، اے میرے بھائی، دیکھ میرے بھائی، میں تو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میری دعوت صرف یہی ہے، تم بھی کہہ لو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے چرواہے، تم اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کو رب مان لو، اس کو سب مان لو، اللہ تمہارے ہر مقصد میں کامیاب کر دے گا۔ محترم دوستو، وہ چرواہا کہنے لگا کہ ہم لوگوں کا تو خدا الگ الگ ہے، دن کا خدا الگ ہوتا ہے، رات کا خدا الگ ہوتا ہے، اور اتوار کا خدا الگ ہوتا ہے، سوموار کا خدا الگ ہوتا ہے، ہر مہینے کا خدا ہوتا ہے، لمحہ لمحہ کا خدا ہوتا ہے، ہم اس خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ خدائے تمام کی تمام خدائے 360 دن کے 360 خدائے، 365 دن کے 365 خدائے ہماری ضرورتیں نہیں پورا کر سکتے، تو آپ کا ایک خدا ہماری ضرورت کیسا پورا کر سکتا؟ وہ چرواہا بڑا عقل مند تھا، طرح طرح سے سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، وہ ایک ایسا رب ہے، رب اسی کو بولتے ہیں کہ بندے کی ضرورت کو آن واحد میں پورا کر دے، اس کو رب بولتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کی تعریف ہے اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور وہ رب ہر انسان کی ضرورت کے عین واحد پر، عین وقت پر ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کو رب بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو رب بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رب مان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شرک کرنا نہیں، رب کو سب مان لے، شرک کرنا نہیں، رب کو سب مان لے، گر تمہیں خلد میں داخلہ چاہیے، گر تمہیں خلد میں داخلہ چاہیے۔ فرمایا، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گناہ لے کر کے آؤ،
میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم شرک لے کر کے آؤ گے تو ہم وہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، وہ چرواہا کہنے لگا ہم تو 365 خداؤں کو مانتے ہیں، لمحہ لمحہ کا خدا ہے، دن دن کا خدا ہے، مہینے مہینے کا خدا ہے، وہ خدائیں جب ہماری ضرورتیں پورا نہیں کر سکتے تو آپ کا ایک خدا ہماری ضرورت کیسا پورا کرے گا؟ فرمایا وہی پالن ہار ہے، وہی دستگیر ہے، وہ خدا جو بول نہیں سکتا، وہ خدا جو مکھی بیٹھے اس کو ہٹا نہیں سکتا، جس خدا کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ تمہاری کیسی ضرورت پورے گا؟ آؤ اس خدا کی طرف جو پالن ہار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو لطیف ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو جلیل ہے، جو کبیر ہے، اس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ اس رب کو ایک مان لو، وہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ محترم دوستو، وہ چرواہا سمجھدار تھا اور تھوڑا پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا جب ایسی بات ہے میں آپ کی بات پر ایمان لاتا ہوں اور آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پڑھ میرے بھائی پڑھ۔ وہ پڑھتا ہے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ چرواہا بھی پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، میں یہ کلمہ پڑھ لیا، اب کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ اب کیا فائدہ ہوگا؟ اب میرا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جس کلمہ کو تو نے پڑھا ہے، وہ کلمہ کوئی اور نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبروں نے یہ کلمہ لے کر کے آیا، وہ کلمہ میں تجھے پڑھایا ہوں۔ فرمایا یہ کلمہ اتنی طاقت والا ہے، اتنی بابرکت ہے کہ جب تو اس کلمہ کو پڑھے گا خدا کی قسم 50 سالہ جرائم کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمام گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دے گا، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو، چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، تمام جرائم کو یہ کلمہ دھو کر کے پاک اور صاف کر دے گا۔ اے میرے یار، جب تو یہ کلمہ کو پڑھ لیا تیرے پسینے سے بدبو آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب تو کلمہ پڑھ لیا تیرے پسینے کو میرا رب خوشبو میں بدل دے گا، تیری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اب اللہ کے نزدیک تیری عزت بڑھ گئی، تو جنتی ہو گیا، جہنم سے بچ گیا۔ اے میرے بھائی، اسی پر بس نہیں کروں گا بلکہ میں تجھے اپنے گلے سے لگاؤں گا، میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں۔ فرمایا وہ چرواہا جس کے پسینے سے بدبو آ رہی تھی، جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، محترم دوستو یہ سبق ہمارے اور آپ کے آقا نے کیوں دیا کہ دنیا کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے غریبی مانگو، اللہم احیینی مسکینا، اے میرے رب مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اور میری موت بھی مسکینوں کے ساتھ دینا، وحشرنی مسکینا، اور حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا، وفی زمرۃ المساکین، اور اے میرے رب جب میں قیامت میں اٹھوں تو روسا کے ساتھ نہیں، بڑے مالداروں کے ساتھ نہیں، تاجروں کے ساتھ نہیں، بلکہ میرا حشر میرے بیچ، میرے آجو باجو، اگل بگل، دائیں بائیں، آگے پیچھے مسکین ہو، میں مسکینوں کی زمرہ میں نہیں اٹھوں، اٹھائے جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے کہ گورا ہے، موٹا ہے کہ تازہ ہے، دبلا ہے کہ پتلا ہے، لنگڑا ہے کہ للا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وصورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن
ينظروا الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارا اعمال کتنے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہر کیف محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کے کپڑے کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پسینے کی بدبو کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انسان کی حیثیت سے دیکھا، ان کے قلوب کو دیکھا کہ اس کا دل کتنا پیارا ہے کہ معلوم کرنے کے لیے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، وہ چرواہا آپ کا دین قبول کر لیتا ہے، پوچھتا ہے میں کلمہ پڑھ لیا کیا ملے گا؟ محترم دوستو، بہر کیف آج ہم اور آپ اپنے حیثیت کو دیکھیں، اپنے قلوب کو دیکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا ایسا کرتا ہے۔ محترم دوستو، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے والوں، دوسروں کے اوپر نظر کرنے والوں، کبھی کبھی رات کے تنہائی میں کمبل اوڑھ کر اور اپنے غریبہ میں جھانک لینا، پتا چلے گا کہ ہم کتنے بڑے 420 ہیں اور کتنے بڑے مکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی 420 سے حفاظت فرمائے اور مکاری سے حفاظت فرمائے۔ اپنے اعمال کو ٹٹولو اور اپنے اعمال کو ٹٹول کر روزانہ اللہ کے دربار میں 70,000 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرکیف محترم دوستو، اب وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ یہ